السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شرح بخاری شریف نعمت الباری، جو حضرت العلامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے تصنیف کردہ شرح ہے، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شروع کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے باب المضمضۃ فی الوضوء، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اور اسے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کرنا۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ، یعنی پہلے والے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب احکام وضو پر مشتمل ہیں، یعنی یہ بھی وضو سے تعلق رکھنے والی باب ہے، اور اس سے پہلا والا باب بھی جو ہے وضو سے تعلق رکھتا ہے۔ قالہ ابن عباس وعبد اللہ ابن زید رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو میں کلی کرنے کی حدیث کو حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کی یہاں تعلیق ذکر کی اور اس کی سند متصل کے ساتھ تفصیل سے روایت بھی کی ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث صحیح بخاری 140 حدیث نمبر میں گزر چکی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث عن قریب صحیح بخاری 186 حدیث میں آئے گی انشاءاللہ۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الدہری قال اخبرنی عطاء بن یزید ان حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يده من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ چلیے، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی از الزہری، یعنی زہری راوی سے، انہوں نے کہا مجھے عطا بن یزید نے خبر دی از حمران۔ یہ از کا لفظ فارسی میں سے کے معنی میں آتا ہے، تو حمران سے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، پھر اس پانی کو برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے ہر پیر کو 3 بار دھویا۔ پھر کہا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کی تشریح اور شرح صحیح بخاری حدیث 164 میں گزر چکی۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے پھر کلی کی، یعنی یہ چونکہ باب باندھے تھے باب المضمضۃ فی الوضوء، کلی کرنے کے بارے میں، تو یہ پوری حدیث میں
ایک مرتبہ کلی کا لفظ استعمال ہوا ہے کلی کرنے کا، تو اس سے باب کی مطابقت معلوم ہوتی ہے، اس لفظ کے اعتبار سے ہی یہ باب کا نام مقرر کیا گیا ہے، باب المضمضۃ فی الوضوء۔ آگے بتا رہے ہیں باب غسل الاعقاب، ایڑیوں کو دھونا۔ یہ باب ایڑیوں کو دھونے کے بیان میں ہے، اور ان دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب وضو کے احکام میں ہیں۔ اب دیکھیں گے، بتا رہے ہیں جیسے اس سے پہلے بتائے کہ یہ بھی وضو کے بیان سے اس کا تعلق ہے اس باب کا، اور اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس کا تعلق بھی وضو کے بیان سے ہی۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ، اور ابن سیرین علیہ الرحمہ جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو سند صحیح متصل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حشیم خالد سے وہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کے مختصر وضاحت بھی یہاں پر کر دیے کہ جب ابن سیرین علیہ رحمہ وضو کرتے تو انگوٹھی جو تنگ ہوا کرتی اس کو ڈھیل کر حرکت دیتے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو حرکت دینا اور گھمانا وضو کی سنت ہے، کیونکہ یہ انگلیوں میں خلال کرنے کے قائم مقام ہے، یعنی انگوٹھی کو حرکت دینا، اس کے نیچے پانی پہنچانا، یہ کیا ہے؟ نیچے گھمانا، تر کرنا، یہ انگلیوں کے خلال کے قائم مقام ہے۔ اور اگر انگوٹھی ڈھیلی اور کھلی ہو تو اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا یہی مسلک ہے۔ تو اس میں بات معلوم ہوئی کہ فقہاء کرام کی کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا چاہیے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے۔ فقہاء میں سے تینوں ائمہ جو ہیں ان کا یہی مسلک ہے۔ حدیث بیان کر رہے ہیں حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال اسبغوا الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للاعقاب من النار۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن زیاد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مکمل وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیر کے اگلے حصے کو تو دھو دیتا ہے، لیکن اس کی ایڑیاں جو پچھلے حصے کی ہیں وہ عموماً سوکھی رہ جاتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ سخت تاکید آئی ہے اس میں، بلکہ وعید بتائی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وضو جہاں تک کرتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ، خاص طور پر ایڑیاں جو پچھلے حصے جو سوکھے رہنے کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دھو لیں۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 60 میں گزر چکی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، پیروں کو جوتوں میں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا، یعنی پیر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنا، اس کے بارے میں اس باب میں یہ بیان ہے کہ جب پیر جوتوں میں ہو تو ان کو دھونے کا کیا حکم ہے۔ باب سابق یعنی پہلے والے باب کے ساتھ اس کی مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں ایڑیوں کے دھونے کا حکم ہے اور اس باب میں پیروں کے دھونے کا حکم ہے، اور ایڑیاں پیروں کے جز ہیں تو ان بابوں میں جز اور کل کی مناسبت ہوئی۔ تو بہرحال پہلے والے باب میں اور اس باب میں کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، اس کو یہاں پر بیان کر دیے۔